السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج ہم اردو کا سیکنڈ لیکچر ہے، سبق نمبر 2 ہے ہمارے پاس اردو کا، کلاس 5، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 7 پہ سب سے پہلے بورڈ کی طرف آئیں۔ بورڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم پڑھیں گے نعت۔ ہمارے پاس ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نعت ہے کیا، نعت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ ایسی نظم کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یا اس کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس مشکل الفاظ ہے، یعنی الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوئے قوم، نمبر 1 پہ ہے سوئے قوم، قوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان قبائل کی، اس عرب کی طرف۔ جب ہم نعت پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی۔ قوم کی طرف، مسِ خام، ناقص، دات یعنی بیکار سی چیز۔ کرنوں کا مطلب آئے گا یہاں پر صدیوں سے۔ کھایا، حالت، خطا کار، گنہگار، بد اندیش، برا سوچنے والا یعنی دشمن۔ نقصۂ کیمیا، حکمت بری، یہ مراد قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ کندن، خالص سونا۔ جہل، عقل سے عاری یعنی عقل سے پیدل، جس میں عقل نہ ہو۔ موجِ بلا، مصیبت کی لہر۔ مفاسد، خرابیاں۔ بیڑا، کشتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس الفاظ معنی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب جو ہے اردو کی کلاس 5 کی کتاب ہے خیبر پختونخوا کی، صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 7 پہ ہے ہمارے پاس نعت، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت جو ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 8 پر ہے، صفحہ نمبر 8 پر ہے، ٹھیک ہے۔ نعت کو اور حمد کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نثر کی نسبت یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مصرع جو ہم پڑھیں گے، مصرع کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ اس کی وضاحت ہوگی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یعنی اس میں یہ نظم جو ہے شاعر الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ان سب میں سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو تھا وہ رحمت تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قوموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ مرادیں یعنی غریبوں کی تمام مرادیں، تمام دعائیں، تمام حاجتیں جو ہیں بھر لانے والا، پوری کرنے والی ذات تھی، ٹھیک ہے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا۔ خطا کار کا مطلب پہلے بھی بتایا تھا، گناہ گار سے درگزر کرنے والا، یعنی جتنے بھی گناہ گار تھے، جو خطا کار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان سازشوں کے، ان گناہوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درگزر فرماتے تھے، یعنی انہیں معاف کر دیتے تھے۔ بد اندیش، برا سوچنے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کے دلوں میں بھی آپ نے اپنے گھر کرنے والا، یعنی محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں بھی آپ نے اپنے لیے محبت اور جگہ پیدا کی۔ مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، مفاسد خرابیاں، جتنی بھی خرابیاں تھیں اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو اس زمانے میں جو عرب تھے، عرب الگ الگ قبائل میں بٹ
بٹے ہوئے تھے، تو ان میں بہت ساری خرابیاں تھیں، جیسے جھوٹ بولنا، رشوت لینا، اور اس طرح قسم قسم کی اخلاقی جو برائیاں تھیں ان میں پائی جا رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کی، تو ان تمام خرابیوں کو زیر و زبر کرنے والا ختم کر دی، یعنی ان تمام لوگوں سے یہ تمام برائیاں جو تھیں، خرابیاں جو تھیں، وہ دور کر دی۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل یہاں پہ آ جائے گا عربی لوگ جو تھے، عرب جو تھا اس وقت، ان الگ الگ قبیلوں میں ذات پات کے لحاظ سے بٹے ہوئے تھے، شیر و شکر آپس میں ملا دیا، آپس میں ایک کر دیا، یعنی ان میں نفرتیں تھیں، الگ الگ قبیلے تھے ان کے، ان میں شیر و شکر کرنے والا ان میں آپس میں ملا دیا، محبت پیدا کی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے، حرا یعنی غار حرا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، تو غار حرا سے وہ وحی جو تھی آہستہ آہستہ آپ اپنی قوم کی طرف لاتے رہے، مسلمانوں کی طرف لاتے رہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ اسلامی تعلیمات تھی، قرآن مجید کی تعلیمات تھی، اور ایک نسخہ کیمیا، نسخہ کیمیا یعنی حکمت بری، حکمت بری جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور یہاں پر حکمت نسخہ کیمیا سے مراد یہ آئے گا، یعنی قرآن مجید، قرآن مجید کی جتنی بھی ہدایات تھی، جتنے بھی وحی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف لائے، ان تمام باتوں کو اور ان پر عمل کرنے کا درس دیا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام یعنی ناقص، ناقص دات، وہ چیز جو بالکل بیکار ہو جاتی ہے، جو ہماری کسی کام کی نہیں ہوتی، کو جس نے کندن بنایا، کندن خالص سونا یعنی اس کو قیمتی بنایا۔ مس خام اشارتاً عرب کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں اس قدر خرابیاں تھیں، اور وہ جو تھے وہ کسی کام کے نہیں تھے، بیکار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی اخلاق کے ذریعے انہیں سونے کی طرح بنا دیا، کندن خالص سونے کی طرح بنا دیا۔ کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا، کرا سچا اور کوٹا جھوٹ، سچ اور جھوٹ میں انہیں فرق کرنا سکھا دیا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب یعنی انہی قبائل کی بات ہو رہی ہے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت تشریف لائے تھے۔ تو عرب جس پہ کرنوں، کرنوں کا مطلب یہاں پر آئے گا صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، یعنی وہ قرآن مجید نہیں جانتے تھے، اسلامی تعلیمات نہیں جانتے تھے، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے، بہت ساری خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں ان میں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، ان پہ کافی جہالت جو تھی وہ چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کے ان تمام جہالت کو دور فرما دیا۔ پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی حالت، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کھایا، کھایا یہاں پر ہمارے پاس حالت آ جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کی تمام برائیوں کو، ان کی تمام خرابیوں کو دور کر دیا اور ان کی حالت بالکل بدل دی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ، ڈر کا مطلب آپ کو پتہ ہے نہ، بیڑے کو موجے بلا کا، موجے بلا یہاں پر ہمارے پاس آئے گا مصیبت، آفت، آفت کی لہر، مصیبت، ٹھیک ہے۔ بیڑے جو ہے یہاں پر الطاف حسین حالی جو ہے مسلمانوں کی طرف، بیڑے کا مطلب کشتی آ رہا ہے، لیکن یہاں پر الطاف حسین حالی جو ہیں شاعر جو ہیں ان کا اشارہ جو ہے مسلمانوں کی طرف ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات تبلیغ پر عمل کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، جب عرب قوم تھی وہ کسی مصیبت سے، کسی آفت سے نہیں ڈرتے تھے، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے ذریعے یہ صرف عرب قبائل کے لیے نہیں تھی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ تعلیمات، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے دائرے میں آ گئے، تو یہ یہاں ادھر سے ادھر تک یعنی دنیا کے تمام کونوں تک قرآن مجید کی ہدایات اور اسلام کی تعلیمات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا دیا، یعنی ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بہت پیاری یہ نظم تھی، یہ نعت جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اس میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول، قرآن مجید کی وحی اور پھر اسلامی تعلیمات جتنے بھی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب گھر کا کام جو ہے وہ میں نے آپ کو بورڈ پہ جتنے بھی الفاظ معنی آپ کو لکھوائے ہیں یہ آپ نے پینسل سے اپنے بک کے اوپر نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو.